بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اشتہار نکال کے مجھے دے وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وإطرتك وآبائك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب المشرقين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وإطرتك وآبائك وبناتك وبنينك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاة میرے مجلس قافلہ سالار اہل سنت پیر طریقت رابر شریعت صد عزت و تعظیم کے لائق حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سعید حسین القادری کریمی حفظہ اللہ اور میرے یمین و یسار تشریف فرما قابل عزت قابل قدر سامعین و حاضرین ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے جملہ ذمہ داران و کارکنان بالخصوص عزت مآب قبلہ شاہ صاحب خواجہ محمد فاروق صاحب بنیاد حسین شاد صاحب و دیگر ذمہ داران و کارکنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 16 اگست 2021 ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور خیبر پختونخوا پاکستان کے زیر اہتمام ہم 7ویں عظیم الشان عظیم المرتبہ کثیر الاوصاف پیغام امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ پروردہ آبوش سیدہ زہرا برادر سید الاسقیاء امام حسن مجتبہ امام حریت و امام غیرت و امام انقلاب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شریک ہیں اور ادارہ تبلیغ الاسلام کی دعوت اور حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں
حسب روایت و حسب معمول میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا اور قرآن سے ہم حسین پیش کریں گے کیونکہ ویسے بھی ہم تاریخ سے اہل بیت کو پیش کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم قرآن سے حسین ابن علی کو پیش کریں گے۔ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ بات آسان ہوتی چلی جائے گی، لیکن ابتدائیہ تھوڑا سا ثقیل ہے، اس لیے مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ المبارک بوقت دن 1 بجے سے لے کر آج 7 محرم الحرام 1443 ہجری بوقت رات 11:40 تک 1400 سالہ تاریخ میں امام عالی مقام، امام حریت و امام غیرت و انقلاب، امام فہم و ادراک، بصیرت عظمی عروۃ الوثقی، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اگر وہ تمام آنسو جو 1400 گزشتہ تواریخ میں انسانی آنکھوں سے نکلے، اگر انہیں جمع کیا جائے اور جمع کیا جاتا تو کرۂ ارضی پر ایک وسیع و عریض سمندر معرض وجود میں آ جاتا۔ اگر ان تمام آہوں، دردوں، بے قراریوں اور سستیوں کی سوزش اور تپش کو اکٹھا کیا جاتا تو نہ جانے کتنی آگ کی بھٹیاں اگل اور ابل پڑتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 1400 سالہ تواریخ میں امت کو امام عالی مقام امام حسین کی پیاس بتائی گئی بجا ہے۔ امام عالی مقام کے مقدس اور نورانی وجود پر زخم بتائے گئے، آل رسول پر ہونے والے ظلم و ستم اور مصائب و شدائد بتلائے گئے، لیکن وہ خیالات کیوں چھپائے گئے جن خیالات اور نظریات کے تحفظ کے لیے امام عالی مقام نے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کربلا میں ڈیرا لگایا تھا۔ میں سوال کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا
کہ کیپٹل کے ناصر خان چوک میں پیغام حسین کی 7ویں نشست میں میرا سنجیدہ فکر اور روشن ضمیر دماغوں سے ایک سوال ہے. چودہ سو سالہ اس ظلم و ستم کی تاریخ میں امت کو مصائب سے آگاہ کیا گیا. میں اس کی تائید کرتا ہوں. امت کو امام عالی مقام کی تکالیف سے آگاہی بخشی گئی. میں اس کی توثیق کرتا ہوں. امت کو آل رسول پر ہونے والے ظلم سے آشنائی بخشی گئی. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. امام عالی مقام پر کوثر کے وارثوں پر پانی بند رہا. میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ امت کو آپ نے بتلایا اور سمجھایا، لیکن ان نظریات کو کیوں چھپایا جن نظریات کی بقا اور تحفظ کے لیے امام عالی مقام نے ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر کربلا کو بسایا. ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کے ثواب کو ترک کر کے وادی غیر عزیز زرعین کو آباد کیا. چاہے زمزم کی چاشنی کو چھوڑ کر فرات کے کنارے ڈیرا لگایا. طواف کعبہ کو ترک کر کے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے احرام کھول کے حجاز کربلا، حجاز سے عازم کربلا ہوئے. آخر امام عالی مقام کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ان ضروریات کو دیکھنے کے لیے ہمیں کردار یزید کو دیکھنا پڑے گا کہ آج بھی اگر کسی کے اندر ایسا کردار پایا جائے جیسا یزید میں تھا تو وہ یزیدی ہے، اور جو اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے وہی حسینی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. حضرت، میرا ایک سنجیدہ سوال ہے اور اس ثقیل بات کو آپ برداشت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے چوک ناصر خان میں پہلی کون سی تقریر کی تھی. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے دوسری کون سی کی تھی. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں گزشتہ سال کون سی تقریر کر کے گیا اور میں نے آیت کون سی پڑھی تھی اور ٹوٹل کتنی آیات پڑھی تھی. اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کسی محدود شخصیت کا نام نہیں کہ جیسے آج بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے اور جان چھڑائی جاتی ہے کہ جب نئی کربلا کوئی نہیں تو ہم نئی بات کہاں سے لے کے آئیں. قرآن کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آنکھوں کو حیا اور ایمان کا وضو کروا کے رب کا قرآن کھول. روزانہ قرآن کی بھی نئی شان ہوتی ہے، حسین کی بھی نئی شان ہوتی ہے. ماشاءاللہ اس طرح نہیں. لبیک 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 یا حسین دونوں ہاتھوں میں کرے. لبیک 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 یا حسین. لبیک 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 یا حسین. شہزاد ایسے نعرہ نہیں لگا. میں ابھی نعرہ لگوانے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا دیا تو پھر نعرہ اس طرح نہیں لگنا چاہیے. پھر نعرہ لگا کے مجھے بتائیں کہ آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں، اور کوئی زبان خاموش نہ رہے اور کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کیونکہ قیامت کو جب زبانوں پر چپ کا تالا لگ جائے گا یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم حسین کی یاد میں بلند ہو کے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں.
آپ سے مخاطب ہو چکا ہوں، تقریر شروع ہے، وقت ضائع کیے بغیر جلدی جلدی آگے بڑھو۔ امام حسین کے وجود پر یزیدی کردار سے آنے والے زخموں کو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جن کے دستے تصرف میں کوثر کا چشمہ ہو انہیں پیاسا بتلانے کی ضرورت نہیں۔ جن کا نانا مختار کل ہو انہیں بھوکا بتانے کی ضرورت نہیں۔ بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کے نظریات پر اور آپ کی اور آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے یا نہیں۔ اگر کہا ہے تو اپنی قسمت پہ فخر کرو، اور اگر نہیں کہا تو آج چوک ناصر خان میں کانوں کو ہاتھ لگا کے نہیں، دل سے توبہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد یزید کے ساتھ نہیں، حسین کو لبیک کہہ کے حسین کے مشن کے علم بردار بنتے ہیں۔ مقاصد ہے نا کربلا کے کوئی، کیوں؟ جب نصاب کتاب اللہ جیسا ہو، سکول بیت اللہ جیسا ہو، استاد رسول اللہ جیسا ہو، اور کلاس حزب اللہ جیسی ہو، اور امتحان لینے والا خود اللہ ہو، تو پھر اس جماعت کی دستار فضیلت کو اولئک ھم المہتدون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بلا تفریق مسلک و مذہب، ہر بندہ میری بات کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ حسین کسی خاص مکتبہ فکر کی میراث کا نام نہیں۔ حسین حریت، غیرت، آزادی اور رشتوں کی تقدس اور بحالی، ناموس رسالت کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کا نام ہے۔ بڑے ہوش کے ساتھ بیٹھنا، ابھی جملے ثقیل ہیں، میں بہت جلدی سہل جملوں کی طرف آتا ہوں، اور بہت جلدی میں آپ کو قرآن کی سیر کرواتا ہوں، لیکن میں ایک ماحول بنا لوں۔ اور ویسے بھی ادارہ تبلیغ الاسلام نے امت مسلمہ پر 74 سال سے جو احسان عظیم کیا ہے، اس کا صلہ تو یقیناً ہمیں مل چکا ہے کہ اس منہج اور اس سٹیج پر امت کے ان نہالوں کی وہ تربیت ہوئی ہے کہ اب یہ کٹ تو سکتے ہیں، لیکن انہیں اس عقیدے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا جو عقیدہ 1400 سال پہلے حسین کا نانا لایا، اور جس کی ترویج و اشاعت کربلا میں حسین ابن علی نے خاندان دے کر دیا۔ حضرت امام علی مقام کے شدائد اور مصائب کو سن کر رونا کوئی بری بات نہیں۔ فتح علوی رونے والوں کے ساتھ شریک ہے، رونے کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ نہیں۔ یہ میرا دل جانتا ہے، لیکن امام علی مقام امام
حسین کا سر دیکھ کر تو یزید بھی رویا تھا. امام عالی مقام کا سر دیکھ کر تو یزید کی بیوی ام کلثوم بھی روئی تھی. امام حسین کا سر تن سے جدا کرنے والا سنان بن مالک بھی کربلا میں رو پڑا تھا. عبید اللہ بن زیاد جیسے بدماش سے پیسے لے کر جس نے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر آپ کے ہاتھ پشت پیچھے باندھے تھے، وہ بدماش رو بھی رہا تھا اور عبید اللہ بن زیاد سے انعام بھی وصول کر رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رونے والوں میں تو دشمن بھی شامل ہے اور رونے والوں میں دوست بھی شامل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ پہچان کیسے ہوگی کہ حسین ابن علی کی آواز حق پہ لبیک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ظفر علی خان کی روح تڑپی. اس نے کہا طوفان نو لانے سے اے چشم فیدا، طوفان نو لانے سے اے چشم فیدا، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. 10 محرم کو 3500 کی چاولوں کی دیگ تقسیم کر کے بندہ کہے میں حسینی ہوں، کوثر کے مالک تیرے 3500 روپے کی چاولوں کی دیگ نہیں دیکھ رہے، وہ تیرا کردار دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب برائی عام ہو رہی ہو تو اس وقت علی اصغر بھی دینا پڑے تو دے دینا، لیکن یزیدی برائی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جانا. امام حسین کی مظلومی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ کہ دوستوں نے بھی امام پہ ظلم کیا، دشمنوں نے بھی ظلم کیا. دشمنوں نے اس کی شہادت کا مذاق اڑایا، دوستوں نے اس کی شہادت کی حقیقت امت تک نہ پہنچائی. دوستوں نے ظلم کیا کہ امت تک وہ حقیقت منتقل نہ کی جس کے لیے میرے امام نے اتنی بڑی قربانی دی. اور وہ قربانی کیا تھی؟ شاید آدم کا کردار سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ابلیس کا کردار کیا ہے. موسیٰ کا کردار سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ فرعون کا کردار کیسا تھا. ابراہیم کے کردار کی معصومیت دیکھنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ نمرود جیسے بد نصیب کا کردار کیسا تھا. تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے کردار سرفراز و سر بلند کو دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ یزید جیسے کمینہ فطرت مرتد اور بد نصیب کا کردار کیسا تھا. جب ہم نے یزید کے کردار کا مطالعہ کیا، حسین تو اس کے بعد سمجھنے میں آئے گا کہ یزید شرابی تھا. آج کون ہے وہ تم تلاش کرو. یزید زانی تھا، آج کون ہے وہ تم تلاش کرو. یزید بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنا کر منبر رسول پہ بٹھاتا تھا، آج کون ایسا کر رہا ہے وہ تم تلاش کرو. یزید شراب کا پیالہ ہاتھ میں اٹھا کے کہا کرتا تھا اگر دین محمد میں حرام ہے تو کوئی بات نہیں،
ہم دین عیسیٰ میں پی لیتے ہیں کیونکہ دین عیسیٰ میں جائز تھی۔ یزید ان رشتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا جن رشتوں کے ساتھ نکاح خدا نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔ آج یہ کردار کس کا ہے اپنے معاشرے میں تلاش کرو، اور اگر آج بھی ایسا کردار نظر آئے تو پھر ہم نے حسینی کردار ادا نہیں کیا، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد اور حسین کے اوپر، نماز سے باہر نکل کر ہم یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر حسینی بننا ہے تو پھر حسین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہر اس برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا جس برائی کے خلاف حسین ابن علی کربلا میں کھڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ بات یہاں اقتدار کی تو ہے نہیں، چیئر کی بات تو ہے نہیں، کرسی کی بات تو ہے نہیں، اس لیے کہ آل رسول میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ کرسی اور یہ اقتدار تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ یہ اقتدار کی تو جنگ نہیں، یہ جنگ تو برائی کے خلاف ہے۔ یہ جنگ تو بے غیرتی کے خلاف ہے، یہ جنگ تو انسانی حقوق غصب کرنے کے خلاف ہے، یہ جنگ تو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ہے، یہ جنگ تو انسان کو اس کا حق دلوانے کے لیے ہے، یہ جنگ تو ظلم و ستم اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ کردار ادا کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں حسینی ہوں۔ یا اللہ جو حسینی کردار ادا کرے تو اسے انعام کیا دیتا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اسے میں انعام یہ دیتا ہوں کہ میں اسے تورات اور انجیل اور قرآن میں اسٹام لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ مرنے لگے گا، جبرائیل اور اسرائیل اسے سلام کر رہے ہوں گے۔ بول سکتے ہو تو بولو۔ امام علی مقام، مجھے یہ ڈر ہے، میر نے کہا تھا مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تھا دل وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر و سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور اقبال نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ اور جنگ کی سرزمین سے ایک بابا بولا تھا کہ دل دریا سمندر ڈوبے کون دلا دیا جانے ہو۔ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ یا اللہ تو نے انعام کیا دیتا ہے؟ قدرت نے اس انعام کا ذکر سورۃ توبہ آیت نمبر 111 میں کیا، فرمایا حسینی بن کر دکھاؤ۔ یا اللہ پھر اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن اور آپ کہنے لگے ہیں سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، کربلا سے جھونکا آیا ہے ہوا کا، جو ہی میں نے کہا نا التائبون، التائبون، دل کے کانوں سے حسین سنو، التائبون العابدون الحامدون السائقون السائقون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ہنگامہ گرمی بدر و حنین حیدر و صدیق فاروق و حسین. ہنگامہ گرمی بدر و حنین حیدر و صدیق فاروق و حسین. اقبال نے بھی کہا تھا اگر چاہتا ہے نا کہ دوبارہ بدر اور حنین والی گرمی پیدا ہو جائے تو پھر صدیق اکبر مولا علی فاروق اعظم اور حسین والا کردار لے آ. اور اقبال چپ نہیں رہا، اقبال چپ نہیں رہا. قبلہ خواجہ فاروق صاحب، اقبال کہتا ہے ہنگامہ گرمی بدر و حنین حیدر و صدیق فاروق و حسین. اور اقبال کہتا ہے سطوت بانگے صلات اندر نبرد قرات الصفات اندر نبرد. اقبال کہتا ہے اگر بدر و حنین کی گرمی چاہتا ہے تو علی فاروق صدیق اور حسین والا کردار لیا. یا رسول اللہ یہ کردار ملے گا کہاں سے؟ تو اقبال کہتا ہے سطوت بانگے صلات اندر نبرد قرات الصفات اندر نبرد. اقبال کہتا ہے اگر تو نے حسین کا کردار ڈھونڈنا ہے نا تو قرآن کی سورت یاسین کے بعد سورت صافات کا مطالعہ کیا کر. اقبال کہتا ہے سورت صافات کا مطالعہ کیا کر. بھائی سنجیدہ فکر لوگ بیٹھے ہیں اور میں پشاور میں پورے خلوص سے تقریر کیا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سننے میں بڑے ہوشیار ہیں اور صرف سننے میں نہیں سمجھنے میں بھی بڑے ہوشیار ہیں. عمران حسن صاحب، اور میرا دل کرتا ہے میری زندگی کا ایک اصول ہے الحمد سے لے کے والناس کے حمزہ تک، الحمد کے حمزہ سے لے کے والناس کی سین تک. میں چاہتا ہوں کوئی قرآن سننے والا ہو اور اسے میں بتاؤں کہ ہر آیت میں حسین نظر آ رہا ہے. اور کوئی ہم سے بات تو کرے نا، ہم تاریخ کے ترازو پہ حسین نہیں دیکھتے. 111 آیتیں میں قرآن میں ایسی دکھا سکتا ہوں جو نازل تو حسین کے نامے پہ ہوئی ہے لیکن ان کی تفسیر کربلا میں حسین نے اپنے کردار سے مکمل فرمائی ہے.
لیکن ہمیں لوگ ملتے نہیں جن سے ہم بات کریں. اندر درد بہت ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی ہے نہیں. کوئی ایسا ہے نہیں جسے سینے سے لگا کے بندہ رو کے اسے قرآن سنائے. اقبال کہتا ہے ہنگامہ گرمی بدر و حنین، حیدر و صدیق، فاروق و حسین، سطوت بانگ صلات، اندر نبرد قرات الصفات، اندر نبرد. اقبال کہتا ہے اگر تو نے حسین کا کردار دیکھنا ہے تو سورت صافات کا مطالعہ کر. میں گاڑی میں آتے ہوئے میں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا تو سورت صافات نکال لی. جب میں نے سورت صافات نکالی نا تو اللہ نے ایک جگہ نہیں 4 جگہ کہا ہے میں نے نبیوں کو بھی کربلا سے گزارا ہے. بولو سبحان اللہ، بولو. کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو؟ اتنی بڑی بات تو یار ہضم نہ کرو نا. چوک ناصر خان میں بیٹھ کے اتنی بات ہضم کرنا آسان نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. میں اگلی بات کروں. تاریخ سے حسین نہیں، قرآن سے حسین. ہنگامہ گرمی بدر و حنین، حیدر و صدیق، فاروق و حسین. آج اس امت کو بدر اور حنین کی گرمی چاہیے نا کہ 313 کیسے غالب آ گئے، 1000 کیسے غالب آ گئے، 72 کیسے غالب آ گئے. تو قرآن کہتا ہے جب نصاب کتاب اللہ ہو، کلاس حزب اللہ ہو، مکتب کعبۃ اللہ ہو، پڑھانے والا رسول اللہ ہو، امتحان لینے والا خود اللہ ہو، تو پھر کبھی 72 غالب آ جاتے ہیں، کبھی 313 غالب آ جاتے ہیں. اجازت ہے جاؤں سورت صافات میں پھیرو. ہر نبی کو کربلا سے گزارا اور 4 نبیوں کا تو باقاعدہ ذکر کیا. ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. ان کا تو نام لے کے کہا کہ میں نے انہیں کربلا سے گزارا، ورنہ ہر نبی کربلا سے گزرا. اور جب کربلا سے گزرا تو کربلا کے اندر روحانی طور پہ جب ہر نبی نے نگاہ دوڑائی اور ظلم و ستم دیکھے تو رب کی پناہ مانگی. اور قیامت تک جہاں ہر نبی پناہ خدا کی مانگ کے گزرا، اس دھرتی پر حسین ابن علی نے برائی کے خلاف جہاد کر کے آل نبی کا پورا کنبہ برائی کے خلاف قربان کر کے قیامت تک بتا دیا ہے حسینیت یہ ہوتی ہے. کھڑا ہو بیٹا، کھڑا ہو. اس طرح نعرہ نہیں، نعرہ ڈھل ہے تیرا. شابہ، ہاتھ چکو اور لگاؤ لبیک یا حسین. میں پچھلے سال سکھا کے گیا، 1 منٹ بابا جی، میں پچھلے سال سکھا کے گیا تھا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. پھر بھول گئے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین، 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 یا حسن یا حسین. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کیوں ڈلہ بول رہے ہو؟ شان ابو طالب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ شان ابو طالب علیہ السلام. زندہ باد. ماشاءاللہ. کیا بات ہے علیہ السلام. ہمارا عقیدہ
تاریخ کے ورقوں سے نہیں، آسمان کی وحی سے بن کے آیا ہے۔ میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوں اپنے سامنے، میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کی پہلی سورت صافات کی پہلی آیت میں اللہ نے والصافات صفا کہہ کر اس صف کی قسم کھائی ہے جو کربلا میں برائی کے خلاف لڑنے کے لیے حسین ابن علی بنانے جا رہے ہیں۔ آگے آ بھرے اجتماع سے کوئی آگے آ کے بات کرے۔ والصافات صفا، برائی کے خلاف صدیق اکبر لڑے تو رب اس صف کی قسم کھاتا ہے، برائی کے خلاف فاروق اعظم لڑے تو رب اس برائی کی قسم رب اس صف کی قسم کھاتا ہے، برائی کے خلاف عثمان غنی لڑے تو رب اس صف کی قسم کھاتا ہے، برائی کے خلاف حسین ابن علی لڑے تو رب کہتا ہے والصافات صفا۔ کس صف کی بات ہو رہی ہے؟ اٹھاؤ تفسیریں، پڑھو مفسرین کو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جاؤں پھر سورت صافات میں اجازت ہے؟ پچھلے بندے اجازت ہی نہیں دے رہے، میں کس طرح جاؤں؟ یہ قرآن مجید کا، اتنی دیر میں کچھ بولو، چپ نہیں بیٹھنا، نہ میں خود چپ بیٹھتا ہوں نہ چپ بیٹھنے دیتا ہوں۔ میں سورت صافات نکال رہا ہوں، اب چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ بابا جی کھڑے ہو، نعرہ لگاؤ، ان کو انگیز رکھو۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے، عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں، چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں، چادر بطول کے پاسباں۔ کرنٹ دے رہا ہے ادھر سے، ٹوٹل یہ شارٹ ہے۔ آپ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، آپ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، دل کی دھڑکن دل کا چین، یا حسین یا حسین، دل کی دھڑکن دل کا چین، یا حسین یا حسین، زندہ باد، آل وعدہ ابو طالب، زندہ باد، ابو طالب، زندہ باد، ابو طالب، زندہ باد۔ قبلہ خواجہ فاروق صاحب، یہ سورت صافات کا آغاز ہے، والصافات صفا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں جی۔ والصافات صفا، قسم ان کی جو باقاعدہ صف باندھے۔ قسم ان کی جو باقاعدہ صف باندھے۔ فالزاجرات زجرا، قسم ان کی جو برائی کے خلاف برائی کرنے والے کو جھڑکے۔ تو جس میں ہمت ہے جھڑکنے کی وہ جھڑکے، جس میں کردار حسینی ہے وہ تلوار اٹھائے کہ برائی کے خلاف کھڑا ہو۔ فتالیات ذکرہ، قسم ہے ان کی جو برائی کے خلاف جھڑکتے ہیں، تو فتالیات ذکرہ، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد علماء ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سچی بات ہے اس آیت سے مراد علماء ہے، لیکن اس سید العلماء کا کیا عالم ہوگا جسے دنیا امام حسین کہتی ہے؟ وہ اس آیت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ فتالیات ذکرہ۔ آج کے دور کا کوئی عالم اگر برائی کے خلاف لوگوں کو منع کرے تو قرآن کہتا ہے فتالیات ذکرہ۔ مجھے اس عالم کی قسم جب وہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے تو فتالیات ذکرہ۔ مجھے اس ابن رسول کی قسم جب وہ 103 لوگوں کا کنبہ لے کے یزیدیت کو برائی سے روکنے کعبہ اور مدینہ چھوڑ کے کربلا آباد کر رہا تھا۔
نعرہ تکبیر بابا جی منہ ادھر کر سو، میدان ادھر ہے، منہ ادھر کر سو تو نعرہ لا سو ذرا۔ پہلا نبی جو کربلا سے گزرا اس کا ذکر میں کرنے لگا، اس کا نام ہے نوح علیہ السلام، اور میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ حسین ابن علی وارث ہے 1,24,000 انبیاء کی فکر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بولنے والا عالم اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے تو پھر حق کی خاطر کنبہ کٹانے والا امام غزالی نے حدیث لکھی، فرماتے ہیں حق وہ عالم کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اگر حق گو عالم کا یہ مقام ہے تو حق کی خاطر نیزے پہ قرآن پڑھنے والے کا کیا عالم ہوگا؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں جناب، کرب عظیم پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین گئے، صرف حسین سے پہلے بھی انبیاء جن کو کربلا کے اندر کسی کو طوفان سے نجات ملی، کسی کو کسی آزمائش سے نجات ملی، کسی کو کسی آزمائش سے نجات ملی، اسی لیے تو کربلا میں حسین ابن علی کا پسہ دینے 1,24,000 نبی میرے نبی کے پاس آ رہے ہیں۔ کیا کربلا میں نبی نہیں آئے؟ کیوں آئے تھے نبی؟ اور کربلا میں سامنے حسین لڑ رہا تھا، پردہ غیب میں خود رسول اللہ موجود تھے، پردہ غیب میں خود رسول اللہ موجود تھے۔ ادھر چلا گیا تو بات پھر طول پکڑ جائے گی، میں نے کہیں اور جانا ہے، سورۃ صافات، کیونکہ اقبال نے کہا تھا حسین دیکھنا ہے تو سورۃ صافات پڑھ۔ گھنگامہ گرمی بدر و حنین، حیدر و صدیق فاروق و حسین، حسین کو پڑھنا ہے تو سورۃ صافات پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، بولے نہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ، غور کرنا، وَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ کرب کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، اس کے بعد لفظ ہے نا بلا، لفظ کرب تو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس کرب سے انبیاء کو گزارا، جس کرب سے حسین کو گزارا۔ انبیاء بھی پورے اترے، ان کا وارث بھی پورا اترا۔ میں نے ہر نبی کو اس کرب سے گزارا، اور یہ جو کرب ہے یہ خاص مقام سرزمین کربلا ہے۔ یہ خاص سرزمین کربلا ہے۔ حضرت نوح کو طوفان سے نجات ملی، وہ کون سا مقام تھا؟
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज्जैनाहु वआलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। पेशावर के रोशन ज़मीरों, चौक नासिर खान बाग चौक नासिर खान में बैठने वाले जिंदा दिल पेशावर वालों, रब्बुल आलमीन ने कहा जब हमने अपने पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को कर्बे अजीम से गुजारा और हमारा नबी कर्बे अजीम से गुजरा तो वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, हमने सबको डबो दिया मगर उसकी नस्ल के लिए उसकी औलाद को बाकी रखा। रब्बुल आलमीन बताना क्या चाहता है, कहा बुराई के खिलाफ जाने वालों ने जब जिहाद किया सबको शहीद कर दिया गया, लेकिन हमने नस्ल रसूल की बका के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाकी रखा। मैं आगे पढ़ूंगा, मैं जिम्मेदार हूं अपनी बात का। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसके बाद रब्बुल आलमीन ने फिर फरमाया सतजिदुनी इब्राहीम सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इकबाल ने कहा जी सूरत साफात पढ़ो हुसैन के लिए, इसलिए कि वहां हमने इस्माइल की जगह दुम्बा देकर असल कुर्बानी को पर्दा गैब में रखा कि असल कुर्बानी करबला में मेरे आखिरी नबी की उम्मत के सामने मेरे नबी का घराना देगा, ताकि आदम से लेकर ईसा तक आने वाले हर नबी के घर को ये मालूम हो जाए कि दीन की बुलंदी के लिए हर नबी के घर ने कुर्बानी दी है, लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी सिर्फ खत्म नबुव्वत के घराने ने दी है। देखिए ना किबला, ये कुर्बानी भी तो खत्म नबुव्वत की दलील है ना, कि आदम से लेकर कुर्बानी तो काबिल और हाबिल ने भी दी, कुर्बानी तो याफिस और किरान और नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम और खाम ने भी दी, कुर्बानी तो इब्राहीम के बेटों ने भी दी, कुर्बानी तो इस्माइल के बेटों ने भी दी, कुर्बानी तो मूसा की औलाद ने भी दी, लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी सिर्फ खानदान रसूल ने देकर करबला के अंदर इस बात पर मोहर लगाई है कि ये इज्तिमाई कुर्बानी इस बात की दलील है कि हमारे नाना के बाद नबी कोई नहीं। ये इज्तिमाई कुर्बानी क्या बता रही है कि हमारे नाना के बाद जो कज़्ज़ाब नबुव्वत का दावा करेगा, उस कज़्ज़ाब के खानदान के अंदर जितने कमीने और घटिया पैदा होंगे, जिन्हें नाक पूजने का तरीका भी नहीं मालूम होगा, वो नबुव्वत के दावेदार होंगे। हम इज्तिमाई कुर्बानी देकर बता रहे हैं, अगर हम शक्ल रसूल अली अकबर नबी नहीं हो सकता तो कोई अंधा कैसे नबी हो सकता है।
بولیں جی سبحان اللہ، پھر میں اگلی کرب عظیم کو آپ کے سامنے رکھوں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ابراہیم کا دمبا یاد رکھنے والوں، محمد کا کنبا بھی یاد رکھو۔ ابراہیم کا دمبا مبتدا ہے، محمد کا کنبا خبر ہے۔ اب میں کیا پڑھاؤں مبتدا اور خبر؟ وہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، وہ آغاز ہے، یہ انجام ہے، وہ خشت اول ہے، یہ تعمیر عمارت ہے۔ اس کی یاد منانا بھی لازم، اس کی یاد منانا بھی لازم۔ وہاں ککھ نہیں ضائع ہوا، یاد منانا لازم ہے۔ یہاں بچہ کچھ نہیں دین کھاتے، یاد منانا کیسے برا ہوگا یار؟ سنو اور رکو اور بڑے اہتمام سے اس بات کو ہضم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دمبا، قرآن مجید اس پر شاہد ہے، اور اس دمبے کو قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے بتاؤ اگر اس دمبے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جنہیں اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہتا ہے، جنہیں اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہتا ہے، جنہیں اللہ انا اعطیناک الکوثر کہتا ہے، جنہیں اللہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تفسیر کہتا ہے۔ یہ تو پھر ایک علیحدہ ٹاپک چھڑ جائے گا۔ والعصر مجھے قسم ہے علی کی نماز کی، انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اور صرف عمل صالح نہیں کیے بلکہ جب اس میں مشکل آئی اس نے صبر بھی کیا اور نوکے نیزہ پہ حق بھی بیان کیا۔ کون ہے یہ پھر؟ کون ہے پھر؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کون ہے؟ تمہارے محلے کا مولوی ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرف ہے بے اصرار کرے۔ اور اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرے لیے جینا اور بھی دشوار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرا جینا اور بھی دشوار کرے۔ اور فتنہ ملت بیضا ہے، امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے، امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا ہے وہ مولوی اور پیر کسی قابل نہیں ہوتا جو امت کو بادشاہوں کے دروازے دکھاتا ہے، مولوی اور پیر وہی عزت کے قابل ہوتا ہے جو امت کو یا حسین کا دروازہ دکھاتا ہے یا حسین کے نانے کا دروازہ دکھاتا ہے۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال نے کہا خرد مندوں سے کیا پوچھوں، میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں، میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پانی پلا ہے جی مجھے۔ تسی بھی ریسٹ کرو، میں تے پانی پی لیا، تو آڑی مرضی ہے جو مرضی کرو، میں دوبارہ تو انہوں پڑی سے چاڑ لینا، ریسٹ کر لو۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد
حسین کی جسم پہ زخم گنتی نہیں کرنے، حسین کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ حسین کی پیاس گنتی نہیں کرنی، وہ کوثر کے مالک ہے۔ تو کون ہوتا ہے انہیں پانی دینے والا اور پلانے والا؟ رب نے انہیں کوثر کا مالک بنایا ہے۔ حسین کی آواز پہ لبیک کہہ کے برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کا نام حسینیت ہے۔ کیونکہ برائی کے پیکر کا نام یزیدیت ہے، اور کُلًّا وعد اللہ الحسنی کے مجسمہ کامل کا نام حسین ابن علی ہے۔ برائی کے مجسمے کا نام یزید ہے، خدا اور ربانی صفات کے جلووں کا نام ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے کردار کا نام حسین ابن علی ہے۔ لعنتوں کے توق کا نام یزید ابن یزید ہے، لعنتوں کے توق کا نام یزید ہے، رحمتوں کے پیکر کا نام حسین ابن علی ہے۔ ہنگامہ گرمی بدر و حنین، حیدر و صدیق فاروق و حسین۔ میں پھر پڑھنے لگا ہوں، دوسرا نبی جو کرب عظیم سے گزرا، کربلا سے گزرا، اسے جناب موسیٰ کہتے ہیں۔ کیوں اقبال کہتا ہے سورت صافات پڑھ تجھے حسین نظر آئے گا؟ میں نے پڑھی ہے، مجھے سورت صافات کے اندر ہر آیت میں حسین نظر آیا۔ کبھی صفے بنوا رہا ہے، کبھی برائی کے خلاف جھڑک رہا ہے، کبھی برائی کے خلاف گھوڑے کو ایڑ لگا رہا ہے، کبھی گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے، کبھی تلوار ہاتھ میں اٹھا کے برائی کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اور قیامت تک بتا رہا ہے محمد کا خانوادہ برائی کے خلاف جہاد کر کے 6 مہینے کا اصغر اور ہم شکل رسول علی اکبر بھی دے کر بیمار زین العابدین بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنوا کر قیامت تک یہ عقیدہ دے جائے گا کہ حسینی کہلانے کا وہ حقدار نہیں جو دا محرم کو 3500 کی چاولوں کی دیگ تقسیم کرے۔ حسینی کے کہلانے کا حقدار وہ ہوتا ہے جو برائی کو برائی کہے، نیکی کو نیکی کہے۔ جو غلط کو غلط کہنے کا جرت رکھتا ہو وہ حسینی ہے۔ جب منبر رسول کا تقدس پامال ہو، جب مسجدوں کے تقدس پامال ہو، جب اسلام پر لوگ حملہ زن ہو، جب عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ڈاکے مارے جائیں، تو اس وقت امت کے لیے لازم ہے کہ وہ چاولوں کی پلیٹ پر اپنا ایمان نہ بیچے، حسین کے کردار کو اپنا کر علی اصغر جیسا بچہ بھی اگر ہو تو قربان کر کے دکھا دے۔ یہ ہوتی ہے حسینیت، اس کا نام حسینیت ہوتا ہے۔ ٹکر پھاڑنے کا نام حسینیت نہیں ہوتا، پیٹ پرستی کا نام حسینیت نہیں ہوتا۔ میرے پیٹ کا کیا بنے گا، اس جہنم کا کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ بھی اس کرب عظیم سے گزرے، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ بلاء المبین، کرب العظیم، ابراہیم کے لیے بلاء المبین، موسیٰ اور ہارون کے لیے کرب عظیم، نوح علیہ السلام کے لیے کرب عظیم، اور ان تمام کے اکیلے وارث کا نام ہے حسین ابن علی۔ ابراہیم کے لیے بلاء المبین، نوح کے لیے کرب عظیم، ہارون اور موسیٰ کے لیے بھی کرب عظیم۔ اب اس کے بعد بات کی حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور پھر دل پہ ہاتھ رکھا جب میں آیت پڑھوں گا۔ اس کے بعد رب نے پھر کیا کہا؟
قرآن بھی کمال کر دیا نا۔ حسین دیکھنا ہے تو سورۃ صافات پڑھ۔ اللہ نے حضرت ادریس کا ذکر کیا، اور ادریس کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا ادریس کا نہیں، حضرت الیاس کا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللہ ربکم ورب آبائکم الأولین فکذبوا فإنہم لمحضرون الا عباد اللہ، ہاتھتے رکھو، الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین۔ رب العالمین نے کہا ہم نے الیاس کو بھی آزمائشوں سے گزارا، موسیٰ اور ہارون کو بھی کرب عظیم سے گزارا، ابراہیم کو بھی بلائے مبین سے گزارا، نوح کو بھی کرب عظیم سے گزارا۔ سلام علی الیاسین، لیکن سلام ہو آل محمد پر۔ بولو بولو، جتنا بول سکتے ہو بولو۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو آل محمد پر۔ ابراہیم کو بلائے مبین سے گزارا، سلام ہو ابراہیم پر۔ الیاس کو بلائے کرب عظیم سے گزارا، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو کرب عظیم سے گزارا، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ حضرت نوح کو کربلا سے گزارا، سلام ہو نوح علیہ السلام پر۔ لیکن سلام علی الیاسین، سارے اکٹھے سلام ہو نبیوں کے بعد اکیلے میرے محمد کی حال پہ۔ اب سمجھ آئیے کہ اقبال کیوں کہتا ہے سورۃ صافات پڑھ۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح شیب اسرار کرے۔ فتنہ ملت بیضاء امامت اس کی، اس مولوی اور پیر کی کیا حیثیت ہے جو لوگوں کو بادشاہوں کے درباروں کے تعارف کروائے؟ مولوی اور پیر تو وہ قابل عزت ہوتا ہے جو مسند رسول پہ بیٹھ کے امت کو کبھی نبی کا تعارف کروائے، کبھی نبی کے صحابہ کا تعارف کروائے، کبھی نبی کی اہل بیت کا تعارف کروائے۔ فتنہ ملت بیضاء امامت اس کی، اقبال کہتا ہے اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں اس مولوی اور اس پیر سے جو لوگوں کو بادشاہوں کے دروازوں کی تعریفیں بتاتا ہے۔ ڈھونڈو اپنے معاشرے کے اندر ایسے ملا اور ایسے پیر، اور سلام کرو ان علماء کو جو آج بھی تمہیں کبھی رسول اللہ کی عزت کا تعارف کرواتے ہیں تو کبھی آل رسول کی ناموس اور تطہیر اور تقدیس کا تعارف کرواتے ہیں۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو خاندان محمد کے اوپر۔ اور اللہ نے بات ختم کس طرح کی؟ یہی سورۃ صافات ہے جی، ختم ہونے لگی ہے سورۃ صافات۔ کن لفظوں پہ اللہ نے ختم کی؟ سبحان ربک رب العزت، جو بھی کرب عظیم سے گزرا، نام لیے نا، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، آل محمد، جب سب کے نام لیے تو اب سارے نبیوں کے لیے کیا کہا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی فرمایا صرف اب موسیٰ پہ نہیں، صرف ہارون پہ نہیں، اب میرے آدم پہ بھی سلام، میرے شیش پہ بھی سلام، میرے صالح پہ بھی سلام، میرے موسیٰ پہ بھی سلام، میرے ہارون پہ بھی سلام، میرے ہود پہ بھی سلام، میرے داؤد پہ بھی سلام۔ کوئی بات نہیں، سبحان اللہ بولے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہنے کا حقدار صرف وہی ہے جو نبیوں پہ سلام پڑھا کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حسین کی میرے حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے ہم نے گنتی نہیں کرنے، ہم نے تو حسین کے مشن کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ حق کی اس للکار، آواز آ رہی ہے یا میں رک جاؤں؟ حق کی اس للکار، جرت کے اس پیکار، عزت کے اس وقار، امام حریت و امام انقلاب، امام عالی مقام، امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، سلام علی الیاسین۔ گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی سورت بقرہ کی میں پہلی 2 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، انہوں میں میں حسین کا مشن دکھاتا ہوں کہ مشن ایسا ہونا چاہیے۔ سورت بقرہ کی پہلی 2 یا 3 آیتیں، جو بندہ بجلی جانے پہ پریشان ہے وہ سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھوں۔ کوئی ایک بندہ بھی خوش نہیں ہے، سارے پریشان ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، خواجہ صاحب ایک مسئلے کی بات ہے اور اس کو بڑی باریکی سے سن لینا بھائی، جہاں تک آواز جا سکتی ہے کوشش کر رہا ہوں۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر تم کسی کافر کے علاقے میں پھنس جاؤ، کافر تمہیں پکڑ لے اور وہ تمہیں کہے کہ میں تیری گردن کاٹتا ہوں، اگر تو نے اپنی جان بچانی ہے تو اپنے اسلام کے خلاف گالی دے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس وقت اپنی زبان سے آپ وہ الفاظ نکال دیں جو کافر آپ کو کہہ رہا ہے اور اپنی جان بچائیں۔ یہ رخصت امام حسین کے لیے بھی موجود تھی یا نہیں؟ بچے بچا سکتے تھے یا نہیں؟ خود کو بچا سکتے تھے یا نہیں؟ بچا سکتے تھے۔ ایک عزیمت کا رستہ ہے تو ایک رخصت کا رستہ ہے نا۔ رخصت کا رستہ بھی شریعت نے دیا، عزیمت کا رستہ بھی شریعت نے دیا، لیکن الذین یؤمنون بالغیب، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، چوک ناصر خان کے اندر بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے کہ میں بن دیکھ کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ سامنے علی اصغر اور علی اکبر کی لاشیں پڑی اور بندہ کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ترے ٹائم 6 روٹیاں پھاڑ کے بندہ کہے میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، بڑا سوکھا ہے۔ بندہ 10 دن کا پیاسا ہو اور بندہ کہے الذین یؤمنون بالغیب، یا اللہ میں بن دیکھے تیرے پہ ایمان لاتا ہوں۔ قدرت کی آواز آئی، تو بن دیکھ کے ایمان لاتا ہے نا، واسجد واقترب، سجدہ کر، تیرا رب تجھے خود اٹھانے آ رہا ہے۔ اپنے رب کے قریب ہو
کے قریب ہو جائے، تیرا رب تیرے الذین یؤمنون بالغیب، بھتیجے، بھانجے، نواسے، پوتے، بیٹے، بیمار، عورتیں، پورا کنبہ سامنے کٹا پڑا ہو اور حسین کا الذین یؤمنون بالغیب، میں تیرے پہ ایمان لاتا ہوں، روٹی پھاڑ کے کہنا بڑا آسان ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ ہاں پتر سامنے کسے پہ ہومن تے بندہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رب لوری دے کے کہے اگر تو میرے غیب ہونے پہ ایمان رکھتا ہے نا تو پھر سن، آج کے بعد لوری تجھے جبرائیل دے گا اور تیرا رب تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور صرف جنت کی بشارت ہی نہیں دے رہا، الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار تو دو ہی ہے نا، ایک تو حسن کہتے ہیں ایک حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیمون الصلاۃ کی تفسیر پھر کریں گے۔ ہاں جی آج اسی پہ اکتفا کرو۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب، خواجہ فاروق صاحب، بنیاد شاہ صاحب، آپ کے جملہ رفقا، ہم نوا